بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفادار بھی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خلید اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے یہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرے نکاح ابو خول بن عباس سے ہوا، ان سے آپ کے یہاں 2 بچے ہند اور خولا پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو خول سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ ان پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھیں، انہیں مالی تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی تھیں۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور دولت سے بھی نوازا تھا اور اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اسی طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی نکاح کے بعد سردار قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اطہرات میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے بھی نجات مل گئی۔ اب آپ تھیں اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر مشکل پریشانی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتیں، دلاسا دیتیں اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتیں۔ مثلاً جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ تھا، سیدہ خدیجہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوف کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ انہیں سنایا۔ اس واقعہ کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پالوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے کر آئیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمانداری کے ساتھ آپ پر ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار عزت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا۔
اس لیے کہ وہ آپ کی ان باتوں کی تصدیق کرتیں اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔ 7 نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے حامیہ سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں کے سمیت شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آواز آتی تھی۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اثر سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت کے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی سخت تکلیف ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکلیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں سیدہ فاطمہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔